شخص بہت بڑا ڈاکو تھا، ڈکیتیاں کرتا۔ جب وہ ڈکیتیاں کرتا تو اس نے چھپنے کی جو جگہ بنا رکھی تھی، ایک دریا کے کنارہ جو تھا اسی کے نیچے اس نے کہیں سرنگ بنا کرنا، اسی کے اندر چھپ جاتا، ڈکیتی مارتا اور اس سرنگ کے اندر جا کر چھپ جاتا۔ یہی اس کا معمول تھا۔ لوگ اس کو تلاش کرتے کہ ملتا نہ۔ اچانک اس کی نظر پڑی، سامنے دو درخت تھے۔ اچانک اس کی نظر پڑی کہ کھجور کے جو سامنے درخت ہیں، روزانہ ایک کوا آتا ہے، اپنی چونچ میں کچھ لے کر آتا ہے اور اس درخت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ کوئی گھونسلہ ہے اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ یار یہاں پر کوا آتا ہے اور چلا جاتا ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے کہ یہاں پر بہت سارے کوے ہوں، یا پھر یوں سمجھایا کہ اس کے بچے ہوں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ روزانہ کوا آتا ہے اور چونچ میں کچھ لے کر آتا ہے، ماں ڈال کر چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا یار دیکھوں تو صحیح، بہت بڑا ڈاکو ہے، یار دیکھوں تو صحیح۔ جب یہ درخت کے اوپر چڑھا نا، کیا دیکھتا ہے کہ گھونسلے کے اندر کوے کا بچہ نہیں بلکہ آنکھوں سے نابینا ایک سانپ ہے۔ وہ جو کوا روزانہ فرمایا کہ روزی اور رزق لے کر آتا ہے، اناج لے کر آتا ہے، دانہ لے کر آتا ہے، پانی لے کر آتا ہے، فرمایا کہ اس اندھے اور نابینے سانپ کے منہ میں ڈال کر چلا جاتا ہے۔ جب اس نے دیکھا حیران رہ گیا، حیران رہ گیا۔ جب وہ حیران ہوا تو دل کی دنیا بدل گئی، چوٹ لگی نا دل پر۔ کہا کہ یار میں اس پیٹ کی خاطر کتنوں کے دل دکھا رہا ہوں، کتنوں کے مال ہڑپ رہا ہوں، کتنوں کے مال چھین رہا ہوں، اس پیٹ کی خاطر کتنوں کے مال چھین رہا ہوں۔ کہا کہ وہ رب چاہے ایک کوے کے ذریعے سے سانپ کے بچے کو پال سکتا ہے، وہ رب چاہے تو کوے کے ذریعے سے سانپ کے بچے کو پال سکتا ہے۔ میں روزی کی خاطر، میں اس پیٹ کی خاطر نہ جانے کیا کیا کر رہا ہوں۔ دل میں چوٹ لگی، جب دل پر چوٹ لگی تو دل کی دنیا بدل گئی۔ اب اس کے دل میں ارادہ ہوا کہ بس اب مدینے جانا ہے، بس اب مدینے کا سفر کرنا ہے۔ اب وہ چل پڑا مدینے کی جانب۔ اب مدینے کی جب جانب گیا نا، راستے میں جو اس کے ڈاکو تھے، ایسی بات ہے راستے میں لوٹا کرتے تھے، جو اس کے دوسرے دوست سے اس کو ملے، کہا کہ کیا ہو گیا یہ سب، یہ کیا ہو گیا، کیوں بدل گئے؟ آہن رب دے در تے سر نو جھکا گزر ویسیا ویلا۔ گویا کہ اس نے اپنے زبان حال سے یہ کہا، اپنے دوستوں سے کہا کہ تم کہتے ہو بدل گیا ہے، نیکی کی طرف آ گیا، میں تمہیں بھی یہی دعویٰ دیتا ہوں۔ آہن رب دے در تے سر نو جھکا گزر ویسیا ویلا، پیچھے کر سے کیا، پھر کیا کرے گا یار۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ مسجد کے دیوار پر باہر لکھا ہوا تھا کہ اگر گناہ کر کر کے تھک گئے ہو تو آ جاؤ، اگر گناہ کر کر کے تھک گیا ہے آ جاؤ، ابھی بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ میرے امام فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص توبہ کی طرف بڑھتا ہے، وہ قدم اٹھاتا ہے، دل ہی دل میں تمنا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اچھائی کا راستہ اختیار کر لیں۔ تو فرمایا کہ یہ بزرگ جو تھے بہت بڑے ڈاکو تھے۔ جب دوست ملے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اب دنیا بدل گئی ہے، اب دنیا بدل گئی ہے، مدینے جا رہا ہوں۔ اور پھر انہی کے ہاتھ پر بہت سارے لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ہاتھ پر توبہ کی، کہا کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ اب وہ راستے میں آگے بڑھ رہا ہے، جا رہا ہے، ایک راستے میں کہیں پر رک کے پہاڑ ڈالا۔ فرمایا کہ ایک بزرگ تشریف لائے، بزرگ تشریف لائے، سفید لباس ہے، خوبصورت چہرہ ہے، تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو جو آپ نے توبہ کی ہے، اللہ پاک کو بڑی محبوب لگی ہے، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ میں لباس لے کر آیا ہوں، یہ لباس لے کر رب نے تیرے لیے یہ لباس بھیجا ہے کہ یہ جو تو نے پہلے لباس میں رکھا ہے، ان لباس میں تو گناہ کیا کرتا تھا، رب چاہتا ہے جب میرے در پر آئے تو اس لباس کے ساتھ نہیں بلکہ یہ لباس لے لے، یہ لباس پہن کر اللہ کے گھر میں حاضر ہونا، یہ لباس پہن کر رب کے گھر میں حاضر ہونا۔